آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بندش کیوں لگتی ہے اور کس طرح لگتی ہے اور کن چیزوں سے بندش لگتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ کو جو لوگ ان پڑھ ہیں، جو لوگ بڑا اور زیادہ عمل نہیں کر سکتے بندش کو ختم کرنے کے لوگ، آپ لوگ پیر کے پاس جاتے ہو، کسی عاملوں کے پاس جاتے ہو، پیروں کے پاس جاتے ہو، تو آپ پھر اس سے بندش ختم کروانے کے لیے جاتے ہو۔ فلاں لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اس پر بندش ہو گئی ہے، یا کوئی آدمی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے اوپر بندش ہو گئی ہے، یا پھر کسی آدمی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے تو اس کی بندش ختم کر دیں، تو آپ ان کے پاس بھاگ دوڑ کرتے ہو، لیکن بندش پھر کبھی ختم بھی ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، پھر آپ مایوس ہو۔ دوستو آپ مایوس نہ ہو، مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے انسان کے پاس اتنا ذہن دیا ہے اور اتنی طاقت دی ہے انسان کو، انسان جو ہر کام دنیا کا کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، یہ چاہے جنات ہو، پری ہو، ہمزاد ہو، سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ چاہے انسان مسلمان ہو، چاہے جیسا بھی ہو، انسان بہت طاقتور ہے۔ تو دوستو عمل آپ کو میں بتاتا ہوں اور بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو دوستو عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، پلیز جن لوگوں نے میرا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ایک روز ویڈیو بناتا ہوں عملیات کی، تاکہ آپ تک وہ پہنچتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے مسئلے حل کریں۔ تو دوستو اسی طرح آپ نے کرنا ہے، یہ عمل جو ہے آپ نے کوئی اس میں محنت مشقت نہیں ہے، کوئی پرہیز وغیرہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ اس عمل میں عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے، آج میں آپ کو یہ ایک طلسم ہے، آج اس سے میں واقف کرواؤں گا کہ آپ نے اس طرح کس طرح کرنا ہے۔ تو دوستو آپ نے اس طلسم کو لکھنا ہے، کس کے اوپر آپ نے 3 انڈے لینے ہیں، 3 انڈے لینے، اس کے اوپر آپ نے یہ طلسم لکھنا ہے۔ دوستو یہ طلسم میرے پاس اپنی جو بک ہے، ذاتی کتاب ہے میرے پاس جو بک ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا بک ہے، تعویذ طلسم تھا، میں نے اس کو خود لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، اور اس کو میں نے پوائنٹر قلم سے لکھا ہے اور لکھ کے میں نے رکھ دیا ہے، اور یہ پھر میں نے آپ لوگوں تک میں نے کہا چلو جو لوگ بندش کا شکار ہو گئے تو وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں، جو لوگ عمل نہیں کر سکتے بہت بڑا، تو آپ یہ طلسم لکھیں۔ آپ نے 3 انڈے لینے، انڈے مرغی کے، ٹھیک ہے نا، آپ نے وہ انڈے لینے، انڈوں کے اوپر آپ نے یہ طلسم بنانا ہے، اور طلسم بنا کے دوستو آپ نے اس کے اوپر سورت فلق پڑھنی ہے، درود شریف اول ایک بار لازمی پڑھنا ہے آپ لوگوں نے۔ جب ایک بار اول درود شریف پڑھ لو گے، اس کے بعد آپ نے طلسم بنانا ہے ایک انڈے کے اوپر، اسی طرح جو آپ کو طلسم بنانا ہے، اور پھر دوسرے انڈے پر آپ نے یہ طلسم بنانا ہے، لکھنا ہے اپنے کوئی آپ پوائنٹر وغیرہ لے لیں، کوئی مارکر لے لیں، اس سے لکھنا ہے، اور پھر آپ نے تیسرا انڈا ہو اس کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح طلسم لکھنا ہے۔ دوستو یہ طلسم جو وہ ہے یہ سریانی زبان کا طلسم ہے، تو میرے پاس جو ازمودہ عمل ہوتے ہیں مجرے، وہ اپنی میں ڈائری ایک بنائی ہوئی، میں اس ڈائری میں اندراج کرتا ہوں، وہاں لکھ دیتا ہوں، اور اسی طرح میں لکھتا جاتا ہوں جو بھی اچھے عمل ہوتے ہیں میرے پاس، وہ میں آپ لوگوں تک بھی ضرور شیئر کروں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور میرے پاس اتنے عمل بک میں لکھے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد ہیں، تو آدمی اس کو دیکھتے دیکھتے چکر آ جاتے ہیں۔ چلو چھوڑو، آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ کو میں پوری بک کے بارے میں گفتگو نہیں بتاتا۔ تو دوستو آپ نے یہ تینوں طلسم لکھ لینے، یہ ایک ہی طلسم ہے، مطلب یعنی تینوں انڈوں پر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اول تو آپ نے درود شریف پڑھا ہوگا پہلے، طلسم لکھنے سے پہلے تو ایک بار درود شریف پڑھنا تھا آپ نے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے پھر کرنا یہ ہے،
جو وہ طلسم لکھ لیں گے آپ، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ فلق پڑھنی ہے آپ نے ایک بار۔ سورۃ فلق کا تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں سورۃ فلق بہت آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اسی طرح آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ ناس پڑھنی ہے ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو ایک بار یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو ایک بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے دوستو درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف جب آپ پڑھ لیں گے تو اس انڈے کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، پھونک مارنی ایک بار، اور یہ انڈے آپ نے رکھ لینے ہیں، اور انڈے آپ نے رکھ لینے، اور اس انڈوں کو فوراً نہیں آپ نے استعمال کرنا۔ آپ نے اس کو، اگر آپ نے یہ عمل دن کو کیا ہے یا شام کو کیا ہے تو آپ یہ عمل کسی ٹائم بھی کر سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر بولو گے کہ 9 چندی جمعرات میں یہ کرنا ہے، یا جس ٹائم آپ کو ٹائم ملے، لیکن یہ عمل جو ہوتا ہے نا بندش ختم کرنے کا۔ تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں پھر آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اس کو استعمال اس طرح کرنا ہے، آپ نے صبح اٹھ کر یہ ایک انڈا ابال لینا ہے، اور یہ انڈا ابال کے آپ نے یہ چھلکا اتار کر کھا لینا ہے خالی پیٹ۔ پھر آپ نے 1 گھنٹہ کوئی چیز نہیں کھانی، پھر دوسرے دن اسی طرح کرنا ہے، تیسرے دن اسی طرح کرنا ہے۔ دوستو جس آدمی کے اوپر یہ بندش لگ جائے گی نا تو یہ عمل کرے گا یہ انڈوں والا، تو دوستو میں ایک گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ ہزاروں دفعہ کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جو آدمی یہ کرے گا دوستو اس کی بندش ختم ہو جائے گی فوراً۔ اگر کسی کی مردانہ طاقت جادو کے ذریعے بند کی گئی ہو تو وہ بھی اس کو استعمال کرے، اس سے میں کہتا ہوں 100% اس کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر کسی عورت کا رشتہ باندھ دیا گیا ہو تو اس کو یہ استعمال کر سکتی ہے عورت۔ یعنی کہ انسان کے جو جسمانی امراض جادو کے ذریعے بند کیے گئے ہوں، کسی کو جادو کے ذریعے اندھا کیا گیا ہو، کسی کو کیا کیا گیا ہو، یعنی انسان کے جتنے جسامت ہے نا، آپ اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے اس کی بندش ختم کر سکتے ہیں دوستو۔ تو دوستو میں آپ کو ویڈیو لمبی نہیں بنانا چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ اچھی باتیں بتاؤں، آپ لوگوں کو علم میں اضافہ، آپ لوگوں کو پتہ چلے تو بندش یہ اس چیز سے ختم ہو سکے۔ تو دوستو آپ سوچو گے اگر گھر میں بندش لگ جائے تو وہ کیا کریں؟ ابھی آپ وہ بھی پریشان نہ ہو، اس کا بھی حل ہے میرے پاس، میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کا حل دوستو یہ ہے کہ آپ کو وہ بتاتا ہوں، آپ کو یہ جو طلسم میں نے بتایا ہے وہ آپ کو اوپر سکرین نظر آ رہا ہوگا۔ اب وہ اس طرح آپ نے لکھنا ہے انڈوں کے اوپر۔ پھر آپ نے دوسرا طلسم جو ہے گھر کے اوپر بندش جس کے اوپر لگ گئی ہو تو اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ آپ نے یہ طلسم، ایک اور طلسم ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے، آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے یہ طلسم لکھنا ہے، اور لکھ کے جو طلسم یہ ہے نا بڑے والا طلسم، آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ تعویذ بنا ہوا ہے چورس سا، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یعنی الف الف بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے، اور لکھ کے اس کے اوپر سیاہ دھاگا یعنی کالے دھاگے کے اوپر اس کو لپیٹ لینا ہے، یعنی کہ اس کو گول گول بند کر کے نا
جیسے ایک فلٹر ہوتا ہے، جیسے ماچس کی تیلی ہوتی، اس طرح اس کو آپ نے گول رول کر لینا ہے اس تعویذ کو، اور اس کے اوپر دھاگا لپیٹ دینا ہے، سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا دھاگا، اور لپیٹ کے دوستو آپ نے پھر اس کو یعنی کہ اس کو کوئلے ہوں جلتے ہوئے یا آگ ہو یا کوئلے ہوں، اس کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے، اور اس کا دھواں اپنے گھر میں ڈالنا ہے، سارا دھواں کمروں میں ڈالنا ہے دھواں، ایک ہی تعویذ آپ نے روز اسی طرح کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے روز کتنے 7 دن کرنا ہے، اور یہ کس ٹائم کرنا ہے آپ نے، یہ آپ نے دوپہر کو بھی کر سکتے ہو، مغرب کی نماز کے ٹائم بھی اس کو دھواں دے سکتے ہو گھر میں اسی تعویذ سے۔ تو اسی طرح آپ نے یہ کرنا ہے، اس سے آپ کی گھر کی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کاروبار یا کسی دکان کی بندش ہو تو وہ آپ یہ جو لاسٹ میں نے تعویذ بتایا ہے، آپ نے اس سے بندش ختم کر سکتے ہو کسی دکان کی۔ تو جو لوگ نہیں پڑھ سکتے عمل وغیرہ، تو وہ اس سے فائدہ حاصل کرے بندش کا۔ انشاءاللہ عمل کی جو بندش عمل کے ذریعے ختم کی جاتی، وہ بھی میں آپ لوگ تک اس کی ویڈیو ضرور شیئر کروں گا۔ آپ کے لیے جو عمل لائے ہیں، جو لوگ ان پڑھ ہیں، جو لوگ زیادہ محنت نہیں کر سکتے، جو بندش یعنی کہ جو محنت زیادہ پرہیز ہوتا ہے، بندش کے عمل میں کچھ ایسے پرہیز بھی ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے، تو آپ اس سے یہ ایسی چھوٹی چیزیں مت سمجھنا دوستو۔ جو انسان چھوٹی چیز سمجھتا ہے کہ یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ فضول ہوگی، تو وہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا۔ دوستو اللہ نے انسان کے لیے چیزیں بنائی ہیں، تو انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیز دنیا میں آئی ہے تو کوئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا، بیکار اللہ نے کوئی